اس احساس سے وہ اتنا جان گئی تھی کہ اس کے شوہر کی دنیا الگ ہے، وہ اس کی بیوی بن کر بھی اس کی دنیا کا باسی نہیں بن سکتی، کیونکہ دل کی دنیا کی آبادکاری تعلق سے نہیں، احساس سے ہوتی ہے، پسندیدگی اور چاہت کے احساس سے، پا لینے اور اپنائے رکھنے کے احساس سے۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی، لیکن اگر اسے سوچنے کا کام کرنا ہی تھا تو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اب دیر نہیں بلکہ بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن اگر وہ یہ سب سوچ بھی لیتی تب بھی وہ یہی کرتی، یعنی اس سے شادی۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اس کی منت کرنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ کہیں باہر چلے، اسے کھلی ہوا میں لے چلے، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس سے چند باتیں کرے، اسے اس پاتال سے کچھ دیر کے لیے نکالے جہاں وہ اکیلی پڑی رہتی تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا مجھے گھر میں رہنے والی بیوی چاہیے، تو کیا میں گھر میں نہیں رہتی؟ بس پھر گھر ہی رہوں؟ کیا گھر میں رہنے والی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ باہر نہیں جاتی؟ اپنے شوہر کے ساتھ بھی نہیں؟ یعنی تو تمہیں ہر صورت باہر جانا ہے، باہر کے لوگ، باہر کی دنیا، باہر باہر۔ مجھے تمہارے ساتھ باہر جانا ہے، میں تفریح نہیں چاہتی، کچھ سکون چاہتی ہوں۔ ایک ہی بات ہے، اتنا پڑھا لکھا شخص کتنے چھوٹے طنز کر رہا تھا، اسے یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے، میں باہر نہیں جا سکتی، تو کیا اس گھر کی چھت تلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ تم گھر آتے ہو، بمشکل کھانا کھاتے ہو اور پھر سے باہر چلے جاتے ہو۔ تمہارا کہنا ہے کہ تم واک کے لیے جاتے ہو اور تم اس وقت واپس آتے ہو جس وقت تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ میں سو چکی ہوں گی۔ میں سو نہیں جاتی، میں سوتی بن جاتی ہوں تاکہ تم واپس نہ پلٹ جاؤ۔ تم گھر میں جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہو، میں تمہارے پاس بیٹھتی ہوں تو تمہیں اسٹڈی کرنا یاد آ جاتا ہے، پھر تم اسٹڈی روم سے ہی نکلتے نہیں ہو اور مجھے ہی درشت انداز لیے کہتے ہو کہ میں تمہیں پڑھنے دوں۔ میں بھی تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ زندہ رہنے دو، ہمارے ایک ساتھ ہونے کا احساس دلانے دو، یعنی محبت۔ میں نے کہا تھا تمہیں محبت نام کی چیز سے میں واقف نہیں ہوں، تمہیں مجھے کتنی بار یاد کروانا ہوگا۔ اس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا اور انداز بھی۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں سب معلوم ہے، سب جانتے ہو، تم میرے لیے بدل گئے ہو، تم میرے لیے بدلے ہی رہنا چاہتے ہو۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، بے تحاشا ہے، اتنی زیادہ ہے کہ تم میری گردن بھی کاٹ ڈالو تب بھی یہ محبت نفرت میں نہیں بدلے گی۔ تم صرف مجھے محسوس نہیں کرنا چاہتے، تم سب جانتے ہو، تم اس جان لینے کو مانا نہیں چاہتے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں وہ کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے اور اپنی مرضی کی بات کا جواب ہی دیتا ہوں۔ تم مجھ پر شک کرتے ہو، کیا یہ ٹھیک ہے؟ محبت تو دور کی بات ہے، ہم دونوں میں تو کوئی رشتہ ہی نظر نہیں آتا۔ تم اپنی اور میری زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا کہ کیا کچھ غلط ہو رہا ہے؟ غلط وہ تو کہیں نہ کہیں ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کیا غلط کرے گی؟ ہم تو دوست بھی تھے، بھول گئے کتنے پسند کرتے تھے تم مجھے؟ غلط تو کوئی بھی کبھی بھی کر سکتا ہے، اچھا دوست بھی۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ کوئی بھی وہ زیر لب بڑبڑائی۔ عام حالات میں وہ اس کے اس طرح کہنے پر شاید تالیاں بجاتی کہ وہ بنا جانے اتنی ٹھیک باتیں کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے کیسے جان لیا کہ کوئی بھی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اور ایک اچھا دوست بھی۔ وہ اکیلے ہی اس کے سامنے کڑی اس سب کا الزام لے رہی تھی، سزا بھگت رہی تھی۔ وہ اپنے ملال پر تالیاں نہیں بجانا چاہتی تھی، وہ اس سے دور ہوتا جا رہا تھا،
کہ یہ اس کا گمان تھا، ورنہ وہ اس کے قریب کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ ہر بار ہر دن کچھ سے کچھ بنتا جا رہا تھا۔ شادی سے پہلے کی دوستی وہ بھول ہی چکا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہیں، اور اگر جانتا ہے تو صرف اتنا کہ وہ اس کی بیوی ہے، بس۔ وہ اسے رکھ کر بھول نہیں گیا تھا، وہ اسے زندگی میں شامل کر کے پچھتا رہا تھا، وہ اسے فراموش کر رہا تھا، ہر آنے والے دن پہلے سے زیادہ۔ وہ اسے رستے دکھا رہا تھا نکل بھاگنے کے، اور وہ ان رستوں سے نکل بھاگ نہیں رہی تھی۔ وہ اور سے اور اس میں قید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی ہوتی جا رہی تھی، جس شدت سے وہ اسے خود سے پرے دھکیل کر اس سے دور ہو رہا تھا، اس سے 1000 گنا شدت سے وہ اس کی طرف بھاگ رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں اسے دیکھنے آئی تھی، جیسے کہ اکثر وہ اسے چپ کر جانگ کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ 2 بار اسے دیکھ کر گئی تھی، اور وہ کتابیں سامنے کھولے ایک ہی انداز سے بیٹا خود میں گھومتا۔ اپنے ہاتھ سے بنائی کاپی پینا بھی بھول گیا تھا۔ کاپی سامنے رکھے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی، اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا، تمہاری کاپی ٹھنڈی ہو چکی ہے، کہاں گم ہو؟ اس نے بہت نرمی، بہت محبت سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تک جاتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے، اسے یہ بھی فکر تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش بھی نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یاد کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے اور وہاں کیا کر رہے ہیں۔ یو بچ! وہ حلق کے بل چلایا۔ اس پلیٹ میں یہ گالی بری طرح سے گونجی۔ اس کے شانے پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے جھٹکے سے اٹھایا۔ باسٹرڈ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، گری نہیں لیکن گر ہی گئی۔ اس نے 2 گالیاں اور دی۔ اس کے آنکھیں دھواں ہو رہی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے گا۔ تم نے مجھے بچ کہا۔ اسے غصہ نہیں آیا تھا، صدمہ بہت بری طرح سے ہوا تھا۔ تم مجھے ایسے گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اس کی گھٹی آواز نکلی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ خود کو دی جانے والے گالیوں کو بھول کر اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ کہاں نہ جاؤ، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ تمہیں اپنے بیوی کی شکل نہیں دیکھنی؟ چوٹوں میں سے ایک اور نئی چوٹ لگی، وہی شکل جس پر اسے بہت ناز تھا، جو بہت پیاری من موہنی تھی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ اس سب سے اس کا مطلب صرف کمرے سے نکل جانا ہی نہیں تھا، اور یہ اس نے جان لیا۔ میں کیوں جاؤں تمہیں چھوڑ کر؟ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کے پاس تم جا سکو۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو چھپا کر رکھا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ٹھیک ہی سمجھی تھی، اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنے کنپٹی مسل رہا تھا۔ وہ جس بوجھ کے زیر اثر تھا، وہ بوجھ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، صرف تم میرے ہو۔ وہ اس کے رویے پر دکھ سے چلانے لگی۔ کتنے آرام سے وہ ہر بار کہہ دیتا تھا، چلی جاؤ۔ وہ ایک بار بھی اسے اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ چلاؤ مت۔ اپنا سر تامے وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ نہیں جاتی تو وہ جا رہا تھا، وہ نہیں نکل رہی تھی تو وہ نکل جائے گا۔ اپنے پیچھے وہ اپنے دی ہوئی گالیوں کی باز گشت چھوڑ گیا، جو اسے ہی دینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس نے وہ سب کہا تھا۔ اسے پانے کے لیے حوریہ نے سب کچھ کیا تھا۔ وہ اب بھی اسے پانے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ اس کے آگے بچ جائے گی کہ وہ اس پر چلے، اسے رونڈ ڈالے، لیکن سب اس کے ساتھ کرے۔ وہ اس سے جتنا دور جائے گا، وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار وہ الگ دوسرے کمرے میں سویا تو اس نے معمول ہی بنا لیا۔ وجہ بے وجہ وہ خود کو اس سے الگ رکھتا تھا، کبھی اس سے بات کر لیتا، کبھی نہ کرتا۔
وہ اس کے آس پاس رہنا چاہتی تھی، وہ اس سے دور ہونا چاہتا تھا، جیسے وہ اس کے ساتھ زندگی گزار کر تک چکا ہے، ایک بدترین غلطی کر چکا ہے۔ بہت دن وہ اس کے اس رویے کو برداشت کرتی رہی، پھر وہ اس سے بات کرنے اس کے پاس گئی، کتابیں سامنے رکھے وہ صرف پڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ وہ ویرانی جو اس گھر میں تھی، ان دونوں کے درمیان تھی، اس کی آنکھوں میں بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے آواز پر صرف نظر اٹھا کر ہی دیکھا۔ میرا دماغ شل ہو گیا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ تم کیا چاہتے ہو، میں کیا کروں کہ تمہیں اچھی لگوں۔ تم مجھ سے بات کرو، میرے ساتھ مل کر مسکراؤ، مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، جیسے کہو گے میں ویسے ہی رہوں گی، میں خود کو اس گھر میں بند کر لوں گی، میں وہ پہنوں گی جو تم چاہتے ہو، وہ سنوں گی جو تم بولو گے، میں تمہاری ہر حکم کی تعمیل کروں گی، میرا یقین کرو میں سب کچھ کر لوں گی آپ کے لیے۔ تم کہتے جاؤ میں کرتی جاؤں گی، بس مجھ سے محبت کرو، مجھ پر رحم کرو، اس گھر میں میری دنیا کو آباد کر دو، تم جانتے ہو تم ہی میری دنیا ہو، ایک بار کوشش تو کرو، میرے لیے بھی کچھ کرو یا مجھے ہی سب کچھ کرنے دو۔ اتنے اعتراضات پر بھی اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بس میں نے تمہارے لیے اپنی سٹڈیز چھوڑ دی تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں، مجھے زندگی کے وہ پل نہیں چاہیے تھے جو تمہارے بغیر گزرتے، لیکن اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں تمہارے بغیر ہی رہ رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا ہے، تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اسے جذباتی صدمے دیتے ہو۔ تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے، میرے ساتھ میرے پاس تو رہ سکتے ہو، محبت نہیں کر سکتے، ہمدردی تو کر سکتے ہو، کچھ تو کر ہی سکتے ہوں گے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں ریا، میں خود بے اختیار ہو چکا ہوں، میرا یقین کرو ہماری زندگیوں میں جو کچھ چل رہا ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہی میری غلطی ہے اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں کسی بھی اور انسان کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کا قابل ہی نہیں رہا، میں عورت سے اب کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، میرے پاس اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تم طلاق لے لو مجھ سے، یعنی مجھ سے علیحدگی ہی بہتر ہے تمہارے لیے، اس بچے کو بھی تم رکھ لینا، ابھی وقت ہے، تم اپنے زندگی میں کسی اور کو شامل کر لو، تمہارا حق ہے کہ کوئی تم سے محبت کرے اور صرف تمہارا ہو، یعنی تم مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہو، اس کی جان نکل گئی، تمہیں مجھ سے ہونا چاہیے، اس نے نظریں چرائی، صرف اس لیے کہ میں تم سے شکایتیں لگا رہی ہوں، تم انہیں دور کرنے کی بجائے مجھے خود سے علیحدہ ہونے کے لیے کہہ رہے ہو، اس نے غمناک نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، تم میرے ساتھ رہنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر سکتے، تم ایک شوہر، ایک باپ، ایک دوست کچھ بھی نہیں بن سکتے؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے بے قراری سے آس پاس دیکھا، تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم، جہاں جہاں بات میری آئے گی تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہاں مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے، کیسے؟ وہ چلایا، وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی، وہ اس سے شکایت بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا انجام اس کی طرف سے شاید علیحدگی کی صورت میں سامنے آئے گا، اب ہر بار اس کے سوال کرنے پر وہ اسے علیحدگی کا جواب دے گا،
وہ اسے کہے گا کہ ہاں چلی جاؤ، اور وہ جا نہیں سکے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی۔ ہم دونوں نے دیکھ لیا شادی کا انجام۔ تعلق کو یہ انجام تو تم دے رہے ہو، ورنہ ہماری تعلق کا یہ انجام بہرحال نہیں ہے۔ انجام تو اچانک سے ہی سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں کچھ بھی ختم نہیں ہونے دوں گی، تم خود ختم ہو جاؤ گی جیسے میں ہو رہا ہوں۔ یہ بات اس نے اس سے نہیں کہی تھی، خود سے بھی نہیں کہی تھی۔ یہ یقیناً اس جذبے کے لیے ہوگی جو دونوں کے پاس الگ الگ صورتوں میں تھا، ایک کا بڑھتا جا رہا تھا اور ایک کا مٹتا جا رہا تھا۔ اس کی اس بڑبڑاہٹ کو سن کر وہ ایک لفظ نہیں بول سکی۔ کیا یہی وہ انسان تھا جس کی اس نے چاہ کی تھی، جو اظہار کے نام پر یہ سب کہے گا، جو محبت کے نام سے چڑھے گا اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اس کی محبت میں کس قدر عارق ہے؟ شکست خوردگی سے چلتی وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ اسے یاد کر رہی تھی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ اسے دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ یہ سب کچھ ساتھ رہتے ہوئے تھا۔ اگر وہ اس سے علیحدہ ہو گئی تو وہ مر جائے گی۔ کاش میں مر گئی ہوتی اس شخص سے ملنے سے پہلے، اس نے خود کو کوسا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کا خود پر اختیار نہیں ہے۔ حسام کی پیدائش سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا تھا، البتہ جب وہ چند ماہ کا ہوا تو اس نے حسام کو اپنے بیڈ روم میں اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کو بھی جب وہ اٹھ کر روتا تو وہ خود ہی اسے بہلاتا اور فیڈر بنا کر دیتا۔ وہ حسام کو اس کے پاس سے لے کر نہیں آتا تھا، وہ اٹھ کر بھی آ جاتی تھی تو بھی وہ یہی کہتا تھا کہ وہ کر لے گا سب، وہ جا کر سو جائے۔ وہ چلی جاتی اور جاگتی رہتی۔ وہ تقریباً اس کا ہاتھ جھٹک دیتا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ حسام کی دادو چند ماہ ان کے ساتھ رہ گئی۔ وہ چند ماہ ہی برم بنائے رکھنے میں اچھے گزر گئے۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر صرف حسام کا ہو گیا۔ اس نے صرف حسام کو ہی اپنا ساتھی بنا لیا تھا۔ رات گئے تک اس سے باتیں کرتا تھا، اسے سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک رات وہ دیر تک روتا رہا۔ اس نے کئی بار اس سے کہا کہ حسام کو اسے دے دے، مگر اس نے ذرا نرمی سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ میں سنبھال لوں گا حسام کو، تم جاؤ۔ وہ اکیلے ہی اسے سنبھالنا چاہتا تھا، وہ اکیلے ہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تم نے خود کو الگ کیا ہی تھا، میرے بیٹے کو بھی مجھ سے الگ کر رہے ہو۔ یہ میرا بیٹا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے زیر سایہ پرورش پائے۔ اس کا وہی پرانا سخت انداز تھا۔ یہ اپنی ماں کے زیر سایہ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی ماں ایک عورت ہے اور تمہاری ماں بھی عورت ہی ہے۔ میری ماں دنیا کی پہلی اور آخری عورت ہے جس پر میں اعتبار کرتا ہوں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اگلی سانس حوریہ کے سینے میں گھٹنے لگی، اس کا دم نکلنے لگا۔ ہر ماں پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ آواز بمشکل نکلی۔ ہاں، ماں پر، اور تم میری ماں نہیں ہو۔ تم نے اتنی اذیتناک باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں؟ حسام کو یہ باتیں مت سکھا دینا۔